السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سورۃ العلق، جو کہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کو ہم تجوید کے ساتھ سیکھیں گے اچھے طریقے سے، لفظ بلفظ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ اقرأ بسمی، اقرأ بسمی۔ عموماً ہم اس کو پڑھتے ہیں اقرأ بسمی، نہیں، یہ قاف ہے تو اس کو قاف ہی پڑھنا ہے۔ ایق ایق، اور قاف میں قلقلہ ہوگا یعنی آواز پلٹ کر واپس آئے گی۔ ایق اقرأ۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، جہاں پر بھی حمزہ آ جائے اور اس کے اوپر ساکن آ جائے تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پر حمزہ ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہاں پر اس رو کو موٹا پڑھیں گے، ربک الذی، ربکل، ربکل نہیں پڑھیں گے، ربک الذی خلق۔ یہاں پر یا ساکن اس سے پہلے زیر ہیں تو یہ یائے مدہ ہے۔ یائے مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، الذی، الذی، یہ ایک الف کے برابر ہیں۔ خلق، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف ایسے ہیں جہاں پر حروف قلقلہ کرتے ہیں، یعنی آواز پلٹ کر واپس آئے گی۔ آواز پر غور کریں۔ خلق، خلق، خلق۔ اقرأ، اقرأ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان۔ نون ساکن اس کے بعد اخفا کے حرفوں میں سے سین آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، غنہ کریں گے، لیکن آواز کو چھپائیں گے۔ کیسے؟ انسان، خلق الانسان من علق، من علق۔ نون ساکن کے بعد عین ہے تو اظہار کریں گے، من علق، یعنی کوئی غنہ کوئی اخفا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ پڑھیں گے، من علق، علق۔ اقرأ، اقرأ وربک الاکرم، اقرأ وربک الاکرم۔ یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا، حمزہ ساکنہ دوبارہ یہاں پر موجود ہیں۔ اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم۔ یہاں پر بیل نہیں کریں گے، بالقلم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، ما لم يعلم۔ کلا، اب یہاں پر یہ مد ہے، اس کو چھوٹی مد کہتے ہیں اور مد منفصل بھی کہتے ہیں۔ اس کو ہم نے کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے؟ 4 الف کے برابر۔ کلا، اس کی پہچان کیا ہے؟ جب بھی یہ چھوٹی مد آ جائے یا مد منفصل اور اس کے بعد دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آ جائے، یہ والا حمزہ، تو اس کو ہم نے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، جس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ کلا انل، انل، انل نہیں کرنا ہے، ہلانا نہیں ہے حرف کو۔ اگر ہم نے ہلا دیا انل، انل نہیں کرنا ہے۔ انسان لیطغی، اب یہاں پر اس کو ہلانا ہے کیونکہ یہ طا ساکن ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ لیطغی، کلا ان الانسان لیطغی۔ الرأى، اب یہاں پر اس نون کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو ڈائریکٹ رو سے ملا کر پڑھیں گے۔ ان رآہ استغنی نہیں پڑھیں گے، الرآہ استغنی، الرآہ استغنی۔ ان
إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدن یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. دو زبر کی تنوین کے بعد حمزہ ہے. جب بھی نون ساکن یا تنوین نون ساکن، یہاں پر یہ نون ساکن یا تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی حروف آ جائیں تو وہاں پر کوئی غنہ کوئی اخفا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ پڑھیں گے. عبدن اذا صلی جسے اظہار حلقی کہتے ہیں. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى او واولین ہے، واو ساکن اس سے پہلے زبر ہے تو واولین ہے. واولین اور یائلین کو انتہائی نرمی اور جلدی سے پڑھتے ہیں. او امر بالتقوى ارأیت ان، اب یہاں پر یائلین ہے یہ، ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم. اب یہاں پر میم ساکن کا قاعدہ ہو رہا ہے. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. میم ساکن کے بعد جب دوسرے میم آ جائے تو اسے ادغام شفوی کہتے ہیں، غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں. میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اسے اخفاء شفوی کہتے ہیں، اس کو بھی ہم غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ جتنے بھی حروف آ جائیں، حروف ہجا کے جتنے حروف آ جائیں تو ہم وہاں پر اظہار کرتے ہیں، جسے اظہار شفوی کہتے ہیں، غنّہ نہیں کریں گے. الم یعلم ڈائریکٹ پڑھیں گے. الم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے. بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. یہاں پر چھوٹی سی میم ہے تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. لَنَسْفَعًا بالناصیہ. دو زبر کی تنوین کو چھوٹی سی میم سے بدل کر پڑھیں گے. لَنَسْفَعًا بالناصیہ. اب یہاں پر تا ہے تو یہاں پر ہم نے بالناصیہ کیوں پڑھا؟ کیونکہ وقف میں ہم نے اس تا کو ہٹا کر ہا میں بدل دیا، جسے وقف ابدال کہتے ہیں. یعنی وہ وقف جو بدل گیا، پہلے تو تا تھا بالناصیتی، اگر ہم وصل کرتے ہیں بالناصیتی تو یہ بالناصیتی تا کو پڑھتے ہیں. لیکن اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہ تا کو ہٹا کے اس کو ہا میں بدل دیں گے. بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب. تا اور یہاں پر تو بھی موجود ہے. تطعہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب. اب شروع سے دیکھتے ہیں سورت. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے. باقی اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی اشکال یا سوال ہو تجوید کے حوالے سے، یا آپ لوگوں کو کوئی بھی صورت سیکھنی ہو، یا کوئی بھی لفظ جس میں آپ لوگوں کو مشکل ہو رہی ہو، تو آپ کومنٹ میں بتا سکتی ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر وہ سمجھاؤں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.